السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا میں جب بھی کسی سوسائٹی کو، سماج کو، معاشرے کو بدلنا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا صبر والا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہہ لیجئے لوگوں کے مائنڈز کو چینج کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپینز ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہلے ہی بہت سے خیر کے کام کر رہی ہے۔ اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں کہہ لیجئے سینکڑوں بچے ہیں جن کو فاؤنڈیشن اسکالرشپ دیتی ہے، اور ان کی گرومنگ پہ بڑی محنت کی جاتی ہے۔ بڑے بہترین گیسٹ اسپیکرز اور ٹرینرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ ہمارے کو 300 بچے الومنائی یہاں سے پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں۔ CSS کی تیاری کروا رہے ہیں، صلح کا ونگ ہے، اس میں 3000 کیسز ہیں۔ محترم جسٹس انوار صاحب، سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ اس کو خود دیکھتے ہیں۔ بے شمار یہاں ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، کتابوں کی تقریبیں رونمائی ہوتی رہتی ہیں، گیسٹ آتے رہتے ہیں۔ آج بھی صبح سے آل کوٹ سے 70 ٹیچرز کا گروپ آیا تھا، صبح سے وہ چلے اور ان کے ساتھ میری 2-2.5 گھنٹے کی بات چیت تھی۔ اسی طرح ہم کئی طرح کے خیر کے کام پہلے بھی کر چکے ہیں، جو اللہ کے کرم اور فضل سے بہت سے لوگوں نے ان کو سراہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ انہیں قبول کرے۔ آئندہ دنوں میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن 10 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا بنا کے ایک نیشنل لیول پہ، قوم کے لیول پہ ایک اویئرنیس کمپین، خیر کا میسج اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں، یہ بالکل اس کی ابتدا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو 10 میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے، نہ فاؤنڈیشن کا۔ یہ ہمارا بورڈ، سب دوست احباب، ریسرچ کرنے والے، غور و خوض کرنے والے، درد دل رکھنے والے، ان سب نے سوچا ہے کہ یہ اگر 10 پوائنٹس پہ پوری قوم عمل کرے تو اس کا فائدہ پوری قوم کو ہو سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پوائنٹس کیا ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلا نقطہ، جناب والا، دنیا میں آج تک جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان بھوک کی وجہ سے اتنے نہیں مرے، یعنی مرنے کی وجہ بھوک نہیں تھی، جتنی بڑی وجہ کھانا زیادہ کھانا تھا، یعنی لوگ کھانا کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستانی قوم کی جو حالت ہے وہ انتہائی کہہ لیجئے وہ چیلنجز سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہ شوگر ہے، موٹاپا ہے، اور بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ہارٹ کے مسائل ہیں، لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں، اس سب کے سب مسائل جو ہیں وہ لائف سٹائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور بڑی تحقیق کے بعد، بہت سا غور و خوض کرنے کے بعد، اور کئی ہمارے دوست یہ پریکٹس کرنے کے بعد، میں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اور ہمیں پتہ لگا کہ 2 ٹائم اگر کھانا کھایا جائے، صبح اور شام میں، صبح اور رات کو، اور صبح کا کھانا ناشتہ آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب رات کا کھانا آپ کھاتے ہیں تو وہ مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد آپ کھا لیجئے، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ صحت مند رہیں گے، توانا رہیں گے، خیر سے رہیں گے، اور یہ تمام بیماریاں جو لائف سٹائل کی بیماری ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ یہ ہماری کمپین کا پہلا نقطہ۔ حضور والا، دنیا میں 2nd ورلڈ وار سے پہلے کہا جاتا ہے ایک بڑی دنیا کی آبادی کیلولا کرتی تھی، یعنی دوپہر کو پاور نیپ لیتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سب سو جاتے تھے۔ ایون کہ دفاتر جو کلونیل ٹائم کے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی ریسٹ روم بنے ہوئے ہیں، یعنی آفس کے ساتھ ایک چھوٹا سا روم ہے جہاں پر صاحب جو ہیں وہ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ کیلولے کا رواج عام تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ کیلولا، پاور نیپ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آج تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ کیلولا کرنے والے جو افراد ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہوتا ہے، ان کی کوالٹی آف جو سلیپ ہے وہ بہتر ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے جو سٹریس ہے، ذہنی دباؤ، اس کو وہ بڑا بہترین کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو کیلولے کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے اور اس کو پروموٹ کیجیے سنت کی شکل میں بھی، اور کیونکہ یہ صحت کا پیغام ہے، خیر کا پیغام ہے، آپ تمام جتنے کیلولا کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ان کی کوالٹی آف لائف، ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی۔ جناب والا، تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ ایک زہر قاتل کی شکل میں، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور وہ چینی ہے، سفید چینی، جو ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے، اور ہر جگہ پہ، اور کھانوں میں، ہوٹلز میں، جگہ جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو زہر قاتل کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کبھی اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ جیسی ہوتی ہے، اس طرح آپ کے جسم کو یہ کھا جاتی ہے، جسم کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ چینی سے بہتر بے شمار سبسٹیٹیوٹ موجود ہیں جس سے معاشی فائدہ بھی ملک کو ہو سکتا ہے۔ اس طرح کہ گڑ، اگر آپ گڑ استعمال کرتے ہیں تو گڑ فائدہ مند ہے، صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور سب سے بڑھ کے آرگینک ہے۔ آپ اگر محنت کر کے آرگینک گڑ استعمال کرنا شروع کر دیں، کہیں سے ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اسے استعمال کرنا شروع کریں، آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی۔ جنہوں نے شوگر کو آؤٹ کیا اپنی زندگی سے، چینی کو آؤٹ کیا، وہ کئی طرح کی بیماریوں سے بچ گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ ہم نے کئی دوستوں کو پوچھا، ایک عرصے سے فاؤنڈیشن گڑ منگوا کے اپنی ٹیم اور اپنے دوست احباب میں ہم گاہے بگاہے بانٹتے رہتے ہیں،
اور پھر کئی مہینوں بعد فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ اگر آپ نے گڑ استعمال کرنا شروع کیا ہے تو آپ بتائیے کیا فیڈ بیک ہے. یقین کیجئے سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم نے چینی چھوڑی ہے, گڑ استعمال کرنا شروع کیا ہے, ہماری صحت بہتر ہو گئی. اچھا, نیچرل میٹھا پھلوں میں بھی موجود ہوتا ہے, آپ پھل لے سکتے ہیں کیونکہ ایک کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی. تو آپ جو 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں تو دوپہر کے وقت آپ کو تھوڑا سا پھل, میٹھا پھل لے سکتے ہیں, سیلڈ لے سکتے ہیں, اس سے وہ بھوک آپ کی ختم ہو جائے گی. حضور والا, میں نے چند دن پہلے ایک مووی دیکھی لیو 200 کے نام سے, اور یہ دنیا میں 5 بلو زونز ہیں جہاں پہ ریسرچ کی گئی تھی اور ڈھونڈا گیا تھا کہ 100 سال کی عمر پانے والوں کی وجوہات کے ہیں. 9 وجوہات میں جو ٹاپ پہ وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سب کے سب حرکت کرتے ہیں, چہل قدمی کرتے رہتے ہیں, ان کی زندگی میں ایکسرسائز جم جا کے نہیں ہے, ان کی زندگی, ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں پسینہ بھی آتا ہے اور سانس بھی پھولتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کر رہے ہیں جس کو ایک ایکسرسائز کی شکل کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے تمام جسم کے پٹھے حرکت میں رہتے ہیں, آپ حرکت کرتے رہتے ہیں, آپ کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور آپ صحت مند بھی رہتے ہیں. آج کا بڑا چیلنج دیکھیے, پارک ویران ہو چکے ہیں, بچے سپورٹس میں حصہ نہیں لیتے, سیل فون استعمال کرتے ہیں, انٹروورٹ ہو جاتے ہیں لوگ. کسی زمانے میں جب سپورٹس ایک ہابی اور انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی, اس زمانے میں لوگوں کی ہیلتھ بھی اچھی تھی. آج سپورٹس, ہیلدی ایکٹیویٹیز, چہل قدمی, ایکسرسائز کرنا, واک کرنا ہماری زندگیوں سے نکلا ہے اور ہم بیمار ہونے لگ پڑے. جناب والا, 5واں نقطہ یہ بھی سنت رسول ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ کھانا ہمیشہ بھوک کے ساتھ کھائیں. یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عادتاً تھوڑی دیر کے بعد کھا لیں. پرابلم یہ ہے کہ ہماری پوری قوم منچنگ, ایک ورڈ بنا ہے, منچنگ کرنے کی عادی ہو گئی ہے کہ کھانا کھایا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہم کچھ اور چیز, عادتاً, ضرورت نہیں ہوتی, جسم کو ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی اصل میں بھوک لگی ہوتی ہے, وہ ایک عادت ہوتی ہے. اور اس عادت کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتے, لوگ 4 ٹائم 5 ٹائم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی رہتی ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے, آپ بھوک کے ساتھ, جب آپ کو ٹکا کے بھوک لگی ہو, آپ سادہ روٹی اور دال کھا کے دیکھیے, آپ کو اس کا بھی مزہ آئے گا, اس کا بھی ذائقہ ہوگا. دراصل جو ذائقہ ہے وہ جڑا ہی بھوک کے ساتھ ہے. اگر بھوک نہ ہو تو آپ کو دنیا کا بہترین کھانا بھی مزہ نہیں دے سکتا. جو ٹیسٹ ہے, جو ذائقہ ہے اور جو کھانے کو انجوائے کرنا ہے, وہ بھوک کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. بھوک کے ساتھ کھانا کھائیے, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. جناب والا, ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو 6واں پوائنٹ ہے, یہ سن کے جب میں نے بھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا اور اس کو پریچ کرنا شروع کیا اور بتانا شروع کیا اور غور کیا, تو میں حیران ہو گیا. آج دنیا کے جتنے بھی نیوٹریشنسٹ ہیں اور ڈائٹ کو جاننے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کھانا, ایسا کھانا جو بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور جسم کا حصہ بن جاتا ہے, وہ بہترین کھانا ہے. اور دیکھیے, جتنے کھانے آپ کھا رہے ہیں, ہماری زندگیوں میں کئی کھانے کلچرل ایڈ ہو گئے ہیں. بھنی ہوئی چیزیں کھانے لگ, بھنی ہوئی سبزیاں کھانے لگ, بھنا ہوا گوشت کھانے لگ پڑے, جو انتہائی نقصان دہ. اگر آپ شوربے والا سالن استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو یقین کیجیے اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی. جسم میں نمکیات کی کمی پوری ہوگی, پانی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی, اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو معدے کے مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یہ سنت رسول بھی ہے, لیکن آپ اسے اگر زندگی میں سنت کو شامل کرتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ بڑی بہترین ہو سکتی ہے. 7واں نقطہ جو ہے وہ ایک نیچرل ریپیئرنگ کا پروسیس ہے, اس کو انکریج کرنے کے لیے. جیسے گاڑی کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کوئی مشین چل رہی ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ایک انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے اس کا شٹر ڈاؤن آتا ہے, اینولی ہم ایک دفعہ اس انڈسٹری کو بند کر کے ریپیئر کر کے پھر دوبارہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے, ہماری باڈی ایسی ہے کہ اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ آرام قدرتی طور پہ جو اس کی بہترین فارم ہے وہ نیند ہے. اور اگر آپ کوالٹی سلیپ لیتے ہیں, کوالٹی سلیپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ٹائم پہ سوئیں اور جلدی اٹھ جائیں. اگر آپ کوالٹی سلیپ کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھیں ایک دنیا کی گھڑی ہے, سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہونا, اور کام دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان خوش قسمتی سے ایک ایسا ملک ہے, اگر اس میں دن کی روشنی کو استعمال کیا جائے ہمارا انرجی کرائسس ختم ہو سکتا ہے. تو آپ اگر رات جلدی سونا شروع کرتے ہیں, اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, آپ کی ذہنی صحت سب سے بڑھ کے وہ بہت اچھی ہوگی, انگزائٹی اور ڈپریشن سے بھی آپ بچیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی باڈی کا ایک ایک خلیہ, جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک پٹھا, وہ بھی رینیو ہوگا, وہ بھی تازہ ہوگا, وہ بھی تر و تازہ ہو کے آپ اگلے دن زیادہ افیکٹو وے میں کام کر سکیں گے. جناب والا, 8واں نقطہ, ہمیشہ میں اس مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں. دنیا کے جتنے کیلکولیٹر ہیں پکڑیے, اس میں سے مائنس کا بٹن دبائیں گے, کچھ بھی نکالیں گے تو چیزیں کم ہو جائیں گی. اللہ وعدہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ تم میرے رستے میں دو, تمہارا مال بڑھ جائے گا, برکت والا مال ہو جائے گا. تو ہماری اس کمپین کا 8واں نقطہ زکوٰۃ, عشر اور صدقات کو انکریج کرنا ہے.
آپ یقین کیجئے ہمارے بڑے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ دینے لگ پڑتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا شعور ہی نہیں ہے. اور عشر جو کہ فصل کے حوالے سے اور جو پکتی ہے فصل اس کے حوالے سے ایک لازم ہے ہم پہ. قرآن پاک میں آیت ہے کہ عشر دو, اور یہ حق ہے, اللہ نے ایک لازم کیا کہ آپ کے ساتھ جو جڑے مسکین غریب ہیں ان کو آپ اپنے مال میں شامل کیجئے, صدقات دیجئے, دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کیجئے. یقین کیجئے معاشی انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم زکوٰۃ دینی شروع کرتے ہیں, عشر دینا شروع کرتے ہیں اور صدقات دینے شروع کرتے ہیں. یہ ہماری کمپین کا سب سے اہم نقطہ ہے. اس سے ہمارے سوشل مسائل, اکنامک مسائل, بے شمار طرح کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, عشر دیتے ہیں تو دوسرے کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم سمجھتے ہیں کسی غریب کو دیے, دراصل ہم اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے, ہمارا مال بڑھ جاتا ہے اور ہمیں اس کا نفع ہونے لگ پڑتا ہے. جناب والا 9واں نقطہ میانہ روی ہے, اعتدال ہے. اعتدال میں اتنی برکت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنایا جا سکتا ہے. ایون کہ کھانا کھانا ہے تو جو سنت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو کھانا ہے اس معدے کو 3 حصوں میں سمجھیے, ایک میں کھانا, ایک میں پانی اور ایک کو خالی چھوڑ دیجیے. یعنی بھوک کے ساتھ چھوڑیے, تھوڑی سی بھوک رہے. آپ کسی شعبے میں اعتدال اپنا کے دیکھیے, آپ کو اس میں برکت محسوس ہونے لگ پڑے گی. اور اعتدال سے آپ کم وسائل کے ساتھ جی سکتے ہیں. اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, یقین کیجیے. لوگوں کو اعتدال نہیں آتا, شوق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لوگ لگژری لائف جینے لگ پڑے ہیں, لوگ بہت سی چیزیں ایسی کریں جس کی ضرورت نہیں ہے. نیڈ کچھ ہے لیکن وہ گریڈ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی لالچ پہ چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو نیڈ کو اگر دیکھا جائے اور نیڈ کو سنبھالا جائے, میانہ روی اختیار کی جائے تو زندگی بڑی بہترین ہو سکتی ہے. جناب والا ہمارا 10واں نقطہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم نقطہ اس حوالے سے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا, اور اس کی تقسیم ہمیں آنی چاہیے. ہم اپنے کام معاش جہاں پر وقت گزارتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اس کے بعد ہمارے کام کے بعد سب سے زیادہ حق ہماری فیملی کا ہوتا ہے. اور اگر وہ وقت جو ہمیں فیملی کو دینا چاہیے, اپنی بیوی بچوں کو دینا چاہیے, اپنے بزرگوں کو, ماں باپ کو دینا چاہیے, وہ وقت ہم اگر ضائع کر دیتے ہیں سیاسی تبصرے کرنے میں, سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھنے میں اور بے شمار طرح کی بے معنی لا حاصل گفتگو کرنے میں, تو ہم اپنا نقصان کروا لیتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ فارغ وقت جو بچ جاتا ہے اپنی فیملی کو وقت دیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, آپ کی زندگیوں میں خیر شامل ہو جائے گی. یہ سب کے سب نقطے یاد رکھیے, یہ پورا ایک لائف سٹائل کو انکریج کر رہے ہیں, اور یہ لائف سٹائل جو 10 نقطوں کے ساتھ جڑا ہے, اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی, آپ کی کوالٹی آف لائف وہ بھی امپروو ہوگی, آپ کی صحت بہتر ہوگی. آج ہر گھر میں کوئی دوائی کھانے والا ہے, ہر بچے کو کوئی نہ کوئی میڈیسن لگی ہوئی ہے, ہر گھر میں میڈیسن کا کارنر بنا ہوا ہے, ڈھیروں ڈھیر فارمیسیاں بنتی جا رہی ہیں. آپ کا وہ خرچہ بھی بچے گا, آپ کی صحت اچھی ہوگی, آپ مطمئن زیادہ ہوں گے, اور دنیا اگر بہتر ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک انعام یہ ملا, آخرت بہتر ہو گئی, آپ کامیاب ہو گئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ 10 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. آئندہ دنوں میں اس کمپین کے حوالے سے بے شمار ایکٹیویٹیز ہم کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کی اطلاع میں کرتے رہیں گے, اور آپ اپنی فیڈ بیک ان 10 پوائنٹس کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.